السلام علیکم پیارے دوستو، پیاز اونین جو ہم کھاتے ہیں اس کے بے پناہ فوائد ہیں۔ اس لیے آج کے ٹاپک میں پیاز کے بارے میں معلومات شیئر کر رہا ہوں، تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا۔ جو وہ پیاز جو ہم کچن میں ہماری عام روٹین میں ہے، کیا یہ عام ہے یا اس میں کوئی اتنی خاص بات ہے جس کی وجہ سے یہ ہر سالن میں، ہر گھر میں، امیر غریب، شہری دیہاتی، صحرائی اور اپنا تہذیب یافتہ علاقے کے لوگ سب اس کو کھاتے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اس میں کیا خاص بات ہے؟ کیا یہ عام ہے یا خدا کی ایک خاص نعمت ہے؟ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اس بارے میں معلومات مل سکے۔ پیاز سے مختلف مرکبات تیار کیے جاتے ہیں مختلف فوائد کے لیے، جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں وہ بیسیکلی پیاز کا ایک حلوہ ٹائپ ہے۔ پیاز کا حلوہ ٹائپ ہے، یہ بہت مفید ہے۔ مرغی کا انڈا لیں گے، ایک عدد توڑ کر اس زردی اور سفیدی کسی برتن میں ڈالیں گے، پھر پیاز ایک انڈے کے برابر، ایک انڈے کے کھول کے برابر جو ہے نا، پیاز کا رس ملائیں گے، اس میں ادرک کا رس ملائیں گے، آب گازر ملائیں گے، پھر گائے کا گھی ملائیں گے۔ یہ برابر مقدار میں ہے، جتنا انڈا ہوگا اسی مقدار میں پیاز کا رس ہوگا، اسی مقدار میں آب ادرک ہوگا، یعنی ادرک کا پانی ہوگا، آب گازر کا پانی ہوگا، اسی مقدار سے گائے کا گھی ہوگا۔ ان سب کو ملا کر پھینٹ دینا ہے آپس میں۔ پھینٹنے کے بعد ان کو نرم آگ پر پکانا ہے۔ جب یہ حلوہ ٹائپ بن جائے تو اس کو اتار لینا ہے۔ یہ آپ کا حلوہ تیار ہو گیا۔ اب یہ حلوہ کس کام کا ہے؟ یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ تولید منی، بچے کی پیدائش میں منی جو استعمال ہوتی ہے، یعنی مرد اور عورت کا مواد جو استعمال ہوتا ہے، یہ اس کو گاڑھا کرتا ہے، قوت باء کو بڑھاتا ہے اور اس میں نمایاں ترقی دیتا ہے، قوت برداشت زیادہ کرتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جلد بوڑھا نہیں ہونے دیتا۔ یہ حلوہ ختم ہو جائے دوبارہ بنائیں، ختم ہو جائے دوبارہ بنائیں۔ یہ بہت مفید ہے۔ اسی طرح پیاز کا اچار، یہ آپ نے پہلی دفعہ بات سنی ہے کہ پیاز کا بھی اچار ہوتا ہے۔ پیاز کو چھیل کر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں، کسی چینی کے برتن میں ڈالیں، اس میں مرچ سیاہ، زیرہ سیاہ، رائی ڈالیں، مسالہ جات ڈال کر اس کو بند کر کے ٹکڑے سمیت دھوپ پہ رکھ دیں۔ دھوپ میں 3-4 دن یہ پڑا رہے گا، اس ٹائم یہ اچار تیار ہو جائے گا، پھر اس کو آپ استعمال کریں۔ تو یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہضم ہوگا۔ آپ کوئی چیز بھی کھا لیں، اس کے ساتھ پیاز کا اچار کھائیں گے، وہ چیز ہضم ہو جائے گی۔ دوسری بات، یہ مقوی باء ہے، یعنی مردانہ قوت کے لیے زبردست یہ چیز ہے، جنسی طاقت کے لیے، چاہے عورت بھی کھائے مرد بھی کھائے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ ایام وبا میں، یعنی ایسی بیماریوں کے ایام، جس طرح پہلے ہمارے علاقے میں ڈینگی کا پرابلم رہا ہے، وہ بھی ایک وبائی صورت اختیار کر گیا تھا۔ اس کے بعد کرونے کی وبا رہی ہے، کرونے کی مختلف کینٹس رہی ہیں، آج کل منکی پاکس کا ذکر چل رہا ہے۔ تو یہ کرونے کے وبا میں یہ بہت بہترین ہے، یہ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ پیاز کے مرکبات جو ہے نا وہ اور بھی ہیں، جیسے حب پیاز بھی تیار ہوتا ہے، اسی طرح روغن پیاز میں شنگرف کا بھی ایک حلوہ تیار ہوتا ہے، اسی طرح آپ ارک پیاز بھی تیار ہوتا ہے، پیاز کی معجون بھی تیار ہوتی ہے، کچھ تجات بھی پیاز سے تیار ہوتے ہیں۔ لیکن ان سب میں بہترین چیز جو ہے نا وہ یہی چیز تھی جو آپ سے میں نے عرض کی ہے، تو اس کا مقابلہ اور کوئی چیز نہیں کرتی۔
پیاز کھاتے رہنے سے آدمی کا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو جاتا ہے، چہرے کی زردی دور ہو جاتی ہے اور چہرہ جگمگانے لگتا ہے۔ اس کی ترکیب یہ ہے پیاز کھانے کی، عام روٹین میں اگر آپ پیاز کھانا چاہتے ہیں تو پیاز کو اتنا متعلقہ مقام پر رگڑیں، پیاز کو پیس کر شہد میں ملا کر کئی بار یہ عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی پیاز کو کاٹیں، اس کو اور سے شہد ملائیں، وہ کھا کے دیکھیں، اس کا اثر دیکھیں وہ کتنا قیمتی ہے۔ بریک پیاز کاٹیں، ان کو دھو لیں اچھی طرح، خشک کرنے کے بعد پھر ان میں جو ہے تھوڑی سی شہد ڈال کے کھائیں، یہ آپ کے لیے بہت مفید ہے، کئی بار آزما چکے ہیں۔ یہ خاص طور پہ یہ نسخہ جو ہے نا معدے کی اصلاح کے لیے ہے اور گنجے پن کو دور کرنے کے لیے ہے۔ گنجے پن کے دور کرنے کے لیے پیاز کے رس کی سر پہ مالش کریں، کھجلی کریں، اس سے بال آنا آپ کے شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح پیاز کو تیل میں بھون کر ہلدی ملا کر یہ حلوہ سا بنائیں اور اس کو ٹھنڈا کر کے سر پہ باندھیں، اس سے بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ بال کو اگانے کا بہترین ایک ٹپس ہے۔ پیاز مختلف طریقوں سے استعمال ہوتا ہے، یہ گنجے پن کے لیے استعمال ہوتا ہے، مرکبات میں استعمال ہوتا ہے، سالن میں تو آپ کرتے ہیں، اس کا تو میں کیا بتاؤں، آپ سالن میں ایسا کوئی سالن ہی نہیں پکاتے جس میں پیاز استعمال نہ ہو۔ پیاز کھانے کے بہت فائدے ہیں، یہ شوگر کو کنٹرول کرتا ہے، پیشاب آورائی کڈنی کے ورک کو بہتر کرتا ہے، بلڈ کی سرکولیشن کو بہتر کرتا ہے، اس میں ایرن، سوڈیم، پوٹاشیم، میگنیشیم، گندھک سارے مواد موجود ہیں، اس لیے تو یہ بلڈ کو کنٹرول کرتا ہے، بلڈ کی سرکولیشن کو بہتر بناتا ہے، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے، دل کی مسلز کو مضبوط کرتا ہے، سانس کے مسائل کو بہتر کرتا ہے، ایک اینٹی بائیوٹک کے طور پر وبا کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو پیاز کو کھانے کی عادت ڈالیں، اس کی مرکبات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور پیاز سلاد کے طور پر کھائیں، سالن میں ڈال کے کھائیں۔ پیاز سفید پیاز اس سے سب سے زیادہ قیمتی پیاز ہوتا ہے، لیکن وہ ملتا کم ہے، تو اس کو استعمال کریں، اس کا پانی استعمال کریں۔ جن کے سر پہ بال نہیں ہیں وہ اس کا عرق نکال کے، پانی نکال کے وہ سر پہ لگایا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سر کے بال آ جائیں گے۔ یہ انتہائی لاجواب ہے آپ کے سر کے بالوں کے لیے، آپ کے گنجے پن کو دور کرنے کے لیے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا، کیونکہ میں نے کوشش کی ہے کہ پیاز کے جو مختلف مرکبات بنتے ہیں، پیاز کو کیسے ہم مختلف ایز اے دوا لے سکتے ہیں، اس حوالے سے معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کی زندگی میں آسانیاں لائے اور آپ کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا کرے۔